ان الخاسرین الذین خسروا، یہ سورہ زمر کی آیت دیکھو، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ ذلک هو الخسران المبین۔ اے نبی ان سے کہہ دو ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، سب سے بڑے نقصان و خسارے والے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے کو بھی نقصان پہنچا دے، خسارے میں ڈال دے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے میں ڈال دے۔ اور خسارہ کیا ہے؟ اللہ نے خدا ہوا خسارہ ہے، اور خسارہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا ہے معلوم ہے؟ یہ سورہ زمر اللہ فرماتے ہیں جو کھڑے ہیں چھت کس چیز کی ہے؟ من فوقہم ظلل، وہ بھی جہنم کے آگ کی چھت ہے، جہاں اور جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی مٹی نہیں بلکہ کس کا فرش ہے؟ وہ جہنم کی آگ کا۔ یہ ہے خسارہ انسان، اور اس سے بڑا خسارہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے اہل و عیال بال بچوں کو لے کر کے جہنم میں جائے۔ انسان یہ اس وقت اس کے گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے میرے بھائی جب انسان اپنے گھر کو اپنے لیے کافی نہ سمجھے، آپ اپنے گھر کو کافی سمجھے۔ کتنی پیاری دعا، توبہ، آپ فرماتے ہیں اللہ خوش رکھے ہمارے اس امتی کو، اللہ خوش رکھے اپنے اس بندے کو، کس کو؟ جو اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سنن ابی داؤد طبرانی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد میں ست مجالس، کتنے؟ ست مجالس المؤمن، ست مجالس المؤمن ضامن اللہ تعالی، 6 قسم کے مجلسیں ہیں، کتنی؟ 6 قسم۔ اللہ اور حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان 6 قسم میں سے کسی ایک مجلس کے اندر بھی اگر انسان شامل ہو جائے تو اس فضیلت کا اس مستحق ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ست مجالس، 6 قسم کی مجلسیں اور محفلیں ہیں۔ مومن اگر ان 6 مجلسوں میں شامل ہو گیا تو ضامن علی اللہ عز وجل، پھر اللہ نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ ما کان فی شیء منھا، 6 قسم کی مجلسیں ہیں، کسی ایک مجلس میں بھی اگر مومن اپنے آپ کو جوڑ دیا، شامل کر لیا، عادت بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول شاہد اس کو اللہ نے اپنی حفاظت اور ضمانت میں لے لیا۔ کس چیز کی ہے ضمانت اور حفاظت؟ ایک تو دنیا میں جب تک ہے اس کے جان مال ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت، اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان مرتے دم تک اس کا دین اور ایمان محفوظ رہ جائے۔ یہ کوئی معمولی نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ تعالیٰ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مرد الموت میں جان نکلنے والے ہیں، اپنی اولاد کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ میرے پیارے جو خبردار موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، خاتمہ بالخیر۔ اور کس کی اللہ گارنٹی ضمانت دیتے ہیں؟ مرنے کے بعد قیامت کے دن جنت میں۔ وہ 6 مجلسیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پہلی مسجد و جماعت، کیا؟ مسجد و جماعت، سب سے پہلی مجلس جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ بھائی نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، وہاں پڑھو یا
کچھ لوگ ہیں نا ایسے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ان کے گھر میں آگ لگا کر کے جلا دو۔ اگر اتنی آسانی سے نماز ہو جاتی ہے بڑے بڑے جیسے آپ کہتے رہے اللہ رسول جلانے کے لیے تو تیار ہوئی تھی، لیکن آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں جلانا چونکہ اس کے اندر عورتیں ہیں، معصوم بچے ہیں، بیمار ہیں، اپاہج لوگ ہیں جن کے اوپر جماعت ضروری نہیں ہے۔ اگر آگ لگا دوں گا تو گنہگاروں کے ساتھ وہ جماعت چھوڑنے والوں کے ساتھ وہ بھی چل جائیں گے بیچارے جن کے جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، جن کا مسجد میں آنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کا اہتمام کیا جائے۔ جو انسان مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اسے کبھی مسجد میں بیٹھنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، پہلے آ گیا ہے یا وقت پر آیا امام نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ جو انسان مسجد میں آیا ہوا ہے، مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس قدر حفاظت کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان بڑی پابندی سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اب ان للمساجد اوتادا، لوگوں مسجد کے کچھ ستون ہیں، ایک پلر نہیں تمہارے کیا کرتے ہو سریے اور پتھر نہیں، بڑے ستون ہیں، وہ کیا ستون ہے؟ آج مسجد میں کچھ ستون ہیں، ستون غائب ہو جاتے ہیں، فرشتے ستون کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کے سمجھ میں آیا کہ ہاں ستون سی ہے، ستون بلانے کو ستون تو رہنا، ڈھونڈے کیا ضرورت ہے؟ اللہ رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ اتنی پابندی کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور مسجد میں آ کر کے جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں کہ فرشتے برابر ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ اگر وہ غائب ہو گئے، ایک دو دن نظر نہ آئے تو تبشبش لهم الملائکہ، اب فرشتے بہت ہی ان کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کے پاس اللہ فرشتے اب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اے اللہ فلاں ابن فلاں تیرا ایک بندہ مسجد برابر آتا تھا، 3 دن ہو گئے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ سنو، یہ مسجد میں جماعت میں شامل ہونے اور مسجد میں آ کر کے بیٹھنے اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے کا یہ مقام، بیٹھنے والے کا مقام مرتبہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بتاتے ہیں کہ بات اصل ہے وہ بندہ اس کو میں نے بیمار کر دیا ہے، اس وقت فلاں جگہ وہ بستر پر پڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 2 چیزیں، ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی نیکیاں پہلے اس کی لکھتے تھے مسجد میں آنے کی یا صحت کی حالت میں جتنی نیکیاں کرتا ہے، جب تک بیمار ہے نیکیوں کو بند نہیں کرنا ان تمام نیکیوں کو برابر لکھتے جانا۔ کیوں؟ ہم نے اس کو بیمار کیا ہے۔ نمبر 2، آپ فرماتے ہیں اسی وقت فرشتے وہاں سے بنتے ہیں اور اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے اس انسان 6 مجالس میں شامل ہونے میں، 6 مجالس میں سے پہلی مجلس میں شامل ہونے والے کا مقام پہنچ جاتے ہیں وہاں فرشتے۔ اب فرشتے گئے اس کی، فرشتے کیا کرتے ہیں وہاں؟ عیادت تو کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی بات اور ہے، اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں جب مریض کے پاس بیٹھا کرو تو خوب اچھی باتیں کیا کرو، تو وہاں رحمت کے فرشتے رہتے ہیں، تم جو باتیں کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کرا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، کہو اللہ تعالیٰ بھائی کیا ماشاء اللہ اللہ کا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کر رہے ہیں، آپ کے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہنا تو نے بہت گناہ کیا تھا اس لیے اب سزا بھگت رہا ہے، کبھی اسے نہیں کہنا۔ کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ بھائی کوئی
فرماتی لا باس طہور انشاءاللہ. یہ پریشان ہونے کیا ضرورت ہے؟ شفا مل جائے گی. اب آپ دعا دے رہے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ، اچھی باتیں کیا کرو تو فرشتے وہاں آمین کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اصل میں وہ بیمار تو نہیں ہے بیٹا، فلاں جگہ میں نے اس کے لیے ضرورت پیدا کر دی ہے، آج کل اس کو فلاں جگہ کام پڑ گیا ہے، وہ فلاں جگہ گیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے بتا دیا کہ اس وقت وہ فلاں ملک میں گئے، فرشتوں کو وہاں تک بھی پہنچنے میں دیری لگتی. آپ فرماتے فوراً فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں جا کیا کرتے ہیں؟ اعانوہم، وہاں پہنچ کر کے اس کے کام نے اس کی مدد کیا کرتا. یہ سب میرے بھائی مسجدوں میں آنے کی، مجالس کی برکت ہے. بڑے بد نصیب ہیں جو دکانوں میں نماز پڑھ لیں، فلیٹوں میں پڑھ لیں، اپنے گھروں میں پڑھ لیں اور مسجدوں میں جماعت کا اہتمام نہ کریں. صرف نیند پوری کرنی ہے، معمولی سے تو کام بیمار والی جماعت معاف ہے، معاف تو ہے اگر آپ بیمار ہیں، لیکن پہنچ جائیں گے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے وہ بھی تو کبھی غور کرو. اور ایک انسان اگر باجماعت نماز کا پابند ہو گیا ہے تو بیماری میں اس کو راحت ہی نہیں ملتی جب تک کہ مسجد میں وہ نہ پہنچ جائے. بہت ہی مجبور ہوتا ہے تب وہ مسجد چھوڑتا، ورنہ مسجد چھوڑنے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ یہ پہلی مسجد والا ہمیں بنائے. سب سے پہلی مسجد مجلس کون سی ہے؟ مسجد اور جماعت. نمبر 2 وَعِنْدَ مَرِيضٍ، کسی بیمار کے پاس بیٹھ جانا. وہ بھی بیٹھنے والا کربت ہو، بیٹھنے والا مریض کے پاس بیٹھو. مریض بہت بے چین، بے انتہا پریشان اور بہت سارے مشاکل اس کے سامنے ہوتے ہیں. وہاں بیٹھ کر کے باتیں وہ کرو جس سے اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہو، تسلی ملے، اس کے اہل ویال کا دل ذرا خوش ہو. آپ وہاں بیٹھیں گے، مریض ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی باتوں سے اتنا دل میں خوشی محسوس نہ ہو جتنا آپ کے تسلی دین کی باتیں سن کر کے اس کے گھر والوں کو سکون حوصلہ دلائے. یہی کیا کریں، بال بچوں کا کہیں پریشان نہ ہو. انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کی بیوی بچے اس لیے پریشان ہوتی دعا کریں. ارے ہاسپٹل میں ہے، بیمار ہے، اتنی مہنگی دوائیں، اتنا علاج بڑھ جائے، کہاں سے پیسہ رہے. اگر آپ اپنے زبان تسلی کے لیے کہہ دیے بھائی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب انتظام کرنے والا. اتنے میں ذرا سوچو وہاں کون موجود ہے؟ فرشتے موجود ہیں. کون موجود ہے؟ فرشتے موجود ہیں. اور فرشتوں نے کیا کہہ دیا؟ آمین کہہ دیا. اب کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیا، لیکن مریض کا، اس کے اہل ویال کا دل کتنا پاک تھا. اسی لیے وہاں بیٹھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اللہ اکبر. اور جب نکلا اسی وقت نادا مناد من السماء، اللہ فرماتے ہیں مریض کی عادت کے لیے آدمی اپنے گھر سے نکلا کہ چلو ذرا مریض کی عادت کر کے آ جائے. اب وہ جا رہا ہے، جہاں سے نکلا ہے اور جہاں تک جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کا راستہ جو ہے جنت کا ٹکڑا بنا دے رہا ہے اس کے لیے. اور آواز نادا مناد من السماء، آسمان سے آواز آ رہی ہے تب تمتا تابا تابا. ارے سن لو تبتا و تاب ممشا، ارے تو بھی خوشگوار ہو گیا اور تیرا آنا بھی اللہ تعالیٰ کا قبول کر لیا گیا. میرے بھائی بے انتہا اجر و ثواب ہے. اور آپ ایک مریض کی عادت کے لیے گئے ہیں اور اللہ نے سینکڑوں فرشتوں کو آپ کے دعا کے لیے مقرر کر دیا ہے. اسی لیے آپ نے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت و ضمانت کی گارنٹی دے دیتا ہے. نمبر 3 اوفی جنازے کی، جنازے میں شامل ہو جائیں.
یہ بھی بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور فی بیتہی، یا دنیا کی تمام لایانی مجلسوں کو چھوڑ کر کے آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہ جائے. اللہ اکبر. آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہے. کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے گا. کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھے گا. کون ہے گھر میں؟ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے گا. بچے کوئی حرکت کرے گی ان کے اوپر تنبیہ کرے گا. کئی دین کی باتیں سنا ہوگا، بال بچوں کو دین کی باتیں سکھلائے گا. اس سے بڑی مجلس اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رسول ارشاد فرماتے سب سے بڑا ہدیہ اور سب سے بڑا تحفہ انسان اگر اپنی اولاد کو دے سکتا ہے تو دینی ادب سکھلا دینا ہوتا ہے. اتنی بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھا اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی. نمبر 5، اور عند الامام المقسط، کسی عادل بادشاہ کے پاس بیٹھنا. اور کیوں بیٹھنا؟ اس کو اچھا مشورہ دینا اور اچھے کاموں میں اس کی حوصلہ افزائی کرنا. اگر کہیں اس کا پیر لغزش کر رہا ہو تو وہاں اس کو دین کی باتیں اور اچھی رہنمائی کر دینا. اس کے مال اور دولت کی لالچ میں نہیں، صرف اس کی خیر خواہی اور اصلاح کی لالچ میں. نمبر 5. نمبر 6، اور فی مشہد جہاد، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی مجلس میں. یہ کتنی ہو گئی؟ 6. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ 3 باتوں میں سے 4 گزر کی، صرف 2 گزری ہے. حضرت ثوبان کی حدیث، طوبی لمن ملک لسانہ ووسع بیتہ، خوش اللہ رکھے اس انسان کو جس نے زبان پر قابو پا لیتا ہے اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے. نمبر 3، وبکا علی خطیئتہ، ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ روتا ہے. ہمیشہ انسان کو اپنے گناہوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ انسان اپنا محاسبہ کرے، زندگی میں اس سے کیا قصور کیا گناہ ہوئے ہیں انہیں یاد کر کے انسان روئے. یہ گناہوں کو یاد کر کے رونا ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ آپ نے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی آخرت اور دنیا کو ان کو سنوار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی بھائی سے کہیں گے اچھا ہم نے کیا گناہ کیا ہے آپ بتائیں. ہم بھائی سے کہیں گے ارے اتنی بڑی مجلس سے ہم ہی آپ کو نظر آئے گنہگار ہیں. میرے بھائی گناہوں کی نہ سوچیں کہ ہاں یاد ہے کہ نہیں. کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم لوگ یاد نہیں رکھ پاتے. کتنے گناہ. اسی لیے صرف یہ رونا چاہیے اگر آپ کو اپنے گناہ نہیں یاد ہے. اللہ ہم سے جو گناہ سبقت ہوئے انہیں پر آپ روئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو بها فی صلاتی، مجھے کوئی دعا سکھلائے جو نماز میں دعا پڑھا کروں. اچھا ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے جب ساری دعائیں پڑھ لو تو سلام پھیرنے کے پہلے مجھے دعا بتا دیتا ہوں اس کو یاد کر پڑھا کرو. فرمایا کیا ہے یا رسول اللہ؟ آج فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما. اللہ اکبر. ابو بکر کا تو ایک گناہ کوئی نہیں تاریخ نوٹ کر پائی، لیکن اللہ سے کیا فرماتے ہیں اے ابو بکر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے رو اور کہو الہ العالمین انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ہم نے اپنے اوپر بے انتہا ظلم کیا، بہت گناہ ہم نے کر ڈالا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں
سید الاستغفار ذرا پڑھ کر کے دیکھیں کیسے کیسے توبہ استغفار. تو میرے بھائی دعاؤں کو ہمیشہ اپنے قصور اپنی کوتاہی، ارے یہ نیک لوگوں کی نشانی تو یہ بیان کی گئی ہے کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی روتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیا تو ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے کہ ہے ہی نہیں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا. قرآن پاک آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کرنے کے ساتھ بھی روتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیا تو ہے لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے معیار پر اترا یا نہیں اترا. اسی لیے ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کرنا. نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو آنکھیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ، بلکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی آپ سن لیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے. کون ہے؟ ایک عین بکت من خشیت اللہ، جو اپنے گناہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دو آنکھ روتی ہے. نمبر دو وعین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو جہاد میں مجاہدین کی اور سرحد کی حفاظت کے لیے جگتی ہے تاکہ کوئی دشمن ادھر سے آ نہ جائے. ذرا سوچیں، حد یہ ہو گئی ترمذی کی حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے گناہوں کو، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رو دیا، آنسو نہیں ٹپکا بلکہ مچھر کے سر کے برابر بھی اگر آنسو کا قطرہ آنکھوں میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم ویسے حرام اور دشوار قرار دے دیا. اب جہنم اس کے لیے ویسے ہی ناممکن اللہ نے بنا دیا، اس قدر جہنم سے دور کر دیا کہ جس طرح سے جانور کا دودھ نکال لینے کے بعد دوبارہ دودھ کا لوٹانا مشکل ہے، ناممکن ہے، ایسے ہی جس کے آنکھ میں خشیت الہی کی وجہ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو آ گیا، اس کے لیے جہنم میں جانا ناممکن قرار دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دین بہترین عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے دعا ملی ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب